وعجل فرج. عزیزان گرامی مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. تو اب یہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. ہماری فطرت کے اندر توحید ہے، لیکن انسان کئی مرتبہ اب غیر اسلامی معاشرے میں رہ رہا ہو تو خود بخود فشار بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی خدا کو نہیں مانتا، میں اکیلا خدا کو مانتا ہوں. توجہ ہے. اور آج یہ جو لبرل معاشرہ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی وبا چل چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیشن ہے کہ آپ دین کی چیزوں کا انکار کر دیں. فیشن بنا دیا گیا ہے. اس چیز کو مانو گے، ہر چیز کو مانتے رہو گے تو پھر ماڈرن کیسے بنو گے؟ عزیزان گرامی سب سے بڑا جو نقصان عیسائیت کو ہوا ہے، کرسچنز کو ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر چیز کو ماڈرنائز کرنا شروع کر دیا. میں ٹیکنالوجی کا علم کا مخالف نہیں ہوں، سائنس کا مخالف نہیں ہوں. یہ چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں. عبادت کو بدل لیا جائے. ان کے ہاں چرچ میں 7 مرتبہ جانا لازم تھا، تو انہوں نے کہا اس کو بدل لیتے ہیں. لوگ اب آتے نہیں ہیں، زمانہ ماڈرنائز ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا اس کو بدل دیا جائے. 3 دن کر دیتے، 3 مرتبہ کر دیتے ہیں. کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ 2 مرتبہ ہو جائے. پھر کہا سنڈے کے سنڈے آ جایا کرو، باقی ضرورت نہیں ہے. وہ اب اتوار کے اتوار کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے. عزیزان گرامی دین کی چیزوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تقاضے جیسے شریعت کے ہیں ویسے ہی رہیں گے. اللہ کی طرف سے آیت آ چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. دین مکمل ہو چکا ہے. اب آپ اس کے اندر ماڈرنائز کرنے کے بعد شریعت کو نہیں بدل سکتے. ہاں جب تقاضے بدلتے چلے جائیں گے، میں دونوں کے اندر بیلنس رکھنا کیسے رکھا جائے گا یہ سمجھانا چاہتا ہوں. آج تھوڑا سا میں نے ایک سخت موضوع لیا، لیکن انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے تو ضرور سب کے سب میرے ساتھ اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالی، کہ یہ تقاضوں کے حساب سے کیسے چلیں گے. آپ حضرات انشاءاللہ تعالی اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں کہ جدید تقاضوں کے حساب سے ہم شریعت پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں چیزوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے. عزیزان گرامی آج مثال کے طور پہ چرچ میں انہوں نے کہا کہ بھئی بینچ لگا دیے جائیں، کرسیاں لے آئی جائیں. اب کل ہمارے یہاں بھی بہت سے افراد کہنے لگے کہ اگر کرسیاں لگا دیں، بھئی اگر کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، ان سب کے لیے شریعت نے پہلے سے بتا رکھا ہے. حتیٰ بیٹھنے تو کیا، اگر کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. شریعت نے سب سہولتیں پہلے سے دے رکھی ہیں. جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے ہے، مریض ہے، حرج نہیں ہے، روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے. یہ تمام چیزوں کی سہولیات موجود ہیں. لیکن ان چیزوں کو ماڈیفائی کرنا، اپنے حساب سے تبدیل کر لینا کہ ہم اس کو بدل لیتے ہیں. صبح 7 بجے اگر میں سحری کر لوں اور رات کو 7 بجے روزہ کھول لوں، 12 گھنٹے کا میرا روزہ ہو گیا، مجھے فجر ہی پہ اٹھنا ضروری کیوں ہے؟ میں تھوڑا سا سحری افطاری کا ٹائم بدل لوں گا تو کون سی مصیبت آ جائے گی؟ عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فطرت کے تقاضوں پہ چلو. فطرت کہتے ہیں نیچر کو، توجہ ہو، فطرت کہتے ہیں نیچر کو. نیچر یعنی سورج فکس ٹائم پہ نہیں آتا. اللہ نے فکس نہیں کیا. ہر روز صبح 7 بجے سورج نکل آیا کرے گا. گرمیوں سردیوں میں بدلتا رہتا ہے، موسم بھی بدلتا ہے، انسان کے جسمانی تقاضے بھی بدلتے ہیں، سورج کے طلوع و غروب کا وقت بھی بدلتا رہتا ہے. باقی جو موجودہ ماڈرنائزیشن کے اندر آپ کو چیزیں مشین بنا رہی ہیں. برطانیہ میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو پوری دنیا میں آج چل پڑی ہے، 9 to 5. صبح 9 بجے کام شروع ہوگا، 5 بجے نوکری ختم ہو جائے گی. 9 سے 5 تک آپ کا جسم چلتا رہے. جیسے مشین چلتی ہے، اب آپ ہر چیز مشین بنتے چلے جا رہے ہیں. میں وقت کی پابندی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ مشین نہ بنیے. نوکریوں کے تقاضے اور ہیں، شریعت کے اندر آپ نے نماز کے تقاضے اور ہیں. ان شریعت کے تقاضوں کو نوکریوں کے حساب سے نہ چلائیے گا. جیسے جیسے سورج اور چاند کی راتیں بدلتی رہیں گی، نمازوں کے وقت بدلتے رہیں گے. آپ کو اول وقت نماز فجر کے لیے ویسے ہی اٹھنا چاہیے. کبھی 4 بجے ہوگی، 4:15، 4:30، 5، 5:15، 5:30، یہ بدلتے رہیں گے. آپ کے جسم کے تقاضے بدل رہے ہیں موسم کے بدلنے سے. کئی مرتبہ میں اور آپ پہنچ نہیں سکیں گے، یہ تقاضا ایسے کیوں ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم ہے. جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ کی مانیں. جب ہم نے امام کو مان لیا تو امام کی مانیں. جب ہمیں سرور کائنات نے کہہ دیا تقاضا ایسا ہے، جب ہم نے مان لیا یہ اللہ کا حکم ہے، اب ہم سوال نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے حکم بنانے والا حکیم مطلق ہے، سرور کائنات عصمت کبریٰ کے مالک ہیں. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ حکم ایسا کیوں ہے. آئیے ذرا میں چند احکام کو پیش کروں گا، شریعت کے احکام ایسے کیوں ہیں. سننا چاہیں گے؟ اگر جو افراد زیادہ پریشان اگر ہو گئے ہوں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. میں انشاءاللہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ سخت موضوع کو آسان بناؤں. پنکھے کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے بالکل. مجلس ختم ہونے پہ آئے گا تو وعجل فرج. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. عزیزان گرامی میں چند احکام کو پیش کروں گا، غور سے سنیے گا ان احکام کو. شریعت محمدی کے اندر اگر کتا ایک برتن، ایک ظرف کو
چاٹ لیتا، اسے پانی سے دھونا کافی نہیں، اسے 3 دفعہ پاک کیا جائے گا۔ پہلی دفعہ مٹی اور پانی کو ملائیں گے، 11 سا بن جائے گا، اس سے دھوئیں گے، پھر 2 مرتبہ پانی سے اسے دھویا جائے گا، خالص پانی سے 3 دفعہ پاک کریں گے، تب جا کے پاک ہوگا۔ جب تک کہ 3 دفعہ پاک نہ کرے تب تک پاک نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، کہاں پہ شریعت محمدی میں بتایا گیا؟ یہ بعد میں 20ویں صدی میں 40-50 سال پہلے پتہ چلا کہ کتا جب کسی چیز کو چاٹتا ہے تو اس کے تھوک کے اندر ایک ایسے جراثیم ہوتے ہیں جس سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ وہ پانی سے جراثیم مرتے ہی نہیں ہیں، جب تک مٹی اسے نہ مس ہو جائے تب تک وہ چیز مرتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ 1400 سال بعد آ کے سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ کتے کے تھوک کے اندر یہ تمام جراثیم پائے جاتے ہیں۔ رسول خدا نے تب بتایا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی صرف ایک چیز پتہ چلی ہے، جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی ہمیں باقی چیزیں پتہ چلتی چلی جائیں گی۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہم سوال کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیوں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں رسول عربی نے یہ قانون دیا ہے تو کسی حکمت کے تحت یہ قانون دیا ہوگا۔ جب ائمہ معصومین علیہ السلام نے کوئی قانون بتایا تو اسی عین حکمت کے قانون کے مطابق ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں، آئیے ذرا میں نماز